بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات حقیقت کے آئینے میں ترتیب اور پیشکش محمد قمر الزمان ندوی۔ شب برات یہ وہ موضوع ہے جس میں امت مسلمہ خاص طور پر علماء اور اہل علم دونوں حصوں میں تقسیم نظر آتے ہیں، اور اکثر لوگ اس بارے میں افراط و تفرید میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ایک طبقہ تو اس کو بدعت، خرافات، واہیات اور رسم و رواج کا نام دیتے ہیں، اور کسی طرح کی اہمیت اور حقیقت اور فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اور اس بارے میں وارد احادیث کو قریب موضوع کی فہرست میں گردانتے ہیں یا حد درجہ ضعیف قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسرا طبقہ اس کی فضیلت اور اہمیت ہی کے قائل نہیں، بلکہ اس میں بہت سی نئی چیزیں شامل کرتے نظر آتے ہیں جس کا دین اور شریعت سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اس کو عید اور تہوار کی طرح مناتے ہیں، جبکہ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لیکن اس افراط اور تفرید کے درمیان معتدل رویہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے، اس کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں سچائی کیا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آنے والے جمعہ کے لیے ہم نے اس عنوان کا انتخاب مناسب موقع کی مناسبت سے کیا ہے، اور اس بار اپنی تحریر کے بجائے مفتی ولی اللہ مجید قاسمی صاحب، مفتی انوار العلوم فتح پور ضلع مئو کی ایک جامع تحریر بشکل خطاب جمعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس سے استفادہ کر کے ائمہ اور خطبہ جمعہ میں عوام الناس کو خطاب فرمائیں گے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ برات عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے بری ہونا، نجات اور رہائی پانا۔ چونکہ یہ گناہوں سے معافی اور جہنم سے نجات کی رات ہے، اس لیے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے ساتھ شعبان کا پورا مہینہ ہی اللہ کی رحمت اور انوار اور برکات کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس میں اس سے زیادہ اہم بابرکت اور مقدس مہینے کے استقبال کی تیاری کرائی جاتی ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے، تاکہ بندہ گناہوں سے دل دلا کر بالکل پاک صاف ہو جائے اور رمضان مبارک کی برکتوں سے صحیح معنی میں فیض یاب ہو سکے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے متعلق فرشتے جا کر کہے کہ باری الہ، ہم ایک بندہ کو اس حال میں چھوڑ آئے ہیں کہ وہ تیری محبت اور یاد میں زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت یعنی کھانے پینے سے کنارہ کش تھا۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس قدر شعبان کے مہینے میں آپ روزہ رکھتے ہیں، میں آپ کو دوسرے مہینوں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے جسے لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزہ سے ہوں۔ امام نسائی اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے اس کی روایت کی ہے، اور محدث ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ خلوت اور جلوت کی رازدار اور مزاج آشنائے رسول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیوں کا ذکر ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے میں پورے مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور شعبان کے مہینے میں جس کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے انہیں دیکھا ہے، اسی طرح سے کسی دوسرے مہینے میں نہیں دیکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے منقول ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول روزہ رکھنے کے لیے آپ کا سب سے پسندیدہ مہینہ شعبان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اس سال مرنے والے کا نام لکھ دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری موت جب آئے تو میں روزے سے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی مہینے میں پورے مہینہ روزہ نہ رکھتے تھے، البتہ شعبان میں مہینہ بھر روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ رمضان آ جاتا۔ واضح رہے کہ آخر دونوں روایتوں میں پورے مہینے نفلی روزہ رکھنے کا تذکرہ موجود ہے، جبکہ پہلی روایت میں مہینہ کے بیشتر دنوں میں روزہ رکھنے کا ذکر ہے۔ ان دونوں روایتوں کے پیش نظر شارحین حدیث کا خیال ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے روزہ رکھتے تھے اور کبھی مہینے کے بیشتر دنوں میں۔ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ شعبان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں کثرت سے روزہ رکھا جائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی ہے، مگر امت کے ذوق کا خیال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کے بعد روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزے کے لیے قوت اور نشاط اور چستی باقی رہے اور ذوق اور کمزوری پیدا نہ ہو جائے۔ چنانچہ مشہور محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنے کا حکم یہ تنزیہی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں شفقت اور رحمت کی وجہ سے منع فرمایا ہے تاکہ رمضان کے لیے جو نشاط مطلوب ہے اس میں کمی نہ آ جائے۔ غرض یہ کہ شعبان کا پورا مہینہ اپنی بعض خصوصیت کی وجہ سے اس لائق ہے کہ اس میں کثرت سے روزہ رکھا جائے اور عبادتوں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ البتہ امت کی کمزوری کے پیش نظر رمضان کی تیاری کے مقصد سے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، گویا کہ ان کے روزہ کے لیے 15 شعبان آخری سرحد ہے، اور اس آخری دن میں ایسی خصوصیت پیدا کر دی گئی ہے کہ اگر دوسرے دنوں میں غافل رہا تو صرف اسی ایک رات اور دن میں استغفار اور عبادت اور روزہ کے ذریعے اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب اور گناہوں کی آلائش سے پاک صاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 15 شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور عداوت یعنی دشمنی رکھنے والے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں رات میں اپنی مخلوق کی طرف خصوصی نظر رحمت فرماتے ہیں اور تمام بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دشمنی کرنے والے اور قاتل کے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے اور محدث حیثمی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی قابل اعتماد ہیں، صرف ایک راوی کمزور ہیں۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ ایک راوی ایک سچے اور صحیح راوی ہیں، ابن لہیعہ جو راوی ہیں یہ سچے اور صحیح راوی ہیں، عداوت اور صداقت کے اعتبار سے ان پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، لیکن ان کے ساتھ ایک المیہ یہ ہوا کہ حدیث کی جو کتاب انہوں نے مرتب کی تھی وہ جل گئی اور پھر اس کے بعد یادداشت میں بھی کمی واقع ہو گئی، جس کی وجہ سے زبانی روایت میں اختلاط کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ صدوق من السابیت خلط بعد احتراق کتبہ، لہذا دوسرے ذریعے سے اس کی روایت کی تائید ہو جائے اس میں قوت آ جاتی ہے اور استدلال کے لائق ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی صورتحال یہی ہے کہ ابن لہیعہ اس روایت کو تنہا نقل نہیں کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ راشدین
ابن سعد بن حی بھی ہیں، لہذا یہ روایت درجہ حسن سے کمتر نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ ناصر الدین البائی لکھتے ہیں قال الحافظ المنذری واسناده لين ولكن تبعه راشدين ابن سعد بن حي به اخرجه ابن حیات في حدیثه والحديث حسن۔ حافظ منذری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی سند قدر کمزور ہے، لیکن رشد بن سعد نے ان کی مطابقت کی ہے، جس کی تخریج نے حیات نے کی ہے، لہذا یہ حدیث صحیح حسن ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 15 شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالی دنیاوی آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ہر کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے یا اس شخص کے جس کے دل میں عداوت ہو۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، لیکن سلسلے سند کے بعض راوی ضعیف ہیں۔ نیز کثیر بن مرہ حضرمی بھی اسی جیسی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، لیکن سلسلے اسناد متصل نہیں ہے، تاہم روایت کرنے والے قابل اعتماد ہیں۔ چنانچہ علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ھذا مرسل جید۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک طویل حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، لہذا مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور کینہ ورو کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے اور کہا کہ ھذا مرسل جید، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کرنے والے راوی حضرت علی کا سماع ان سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15 رات میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اسنادی حیثیت سے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن متعدد ذرائع سے روایت کی تائید ہونے کی وجہ سے اس میں قوت آ جاتی ہے، جیسا کہ شیخ البانی کہتے ہیں۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ حدیث ان تمام طرق کی وجہ سے بلا شبہ صحیح اور حدیث کی صحت تو اس سے کم سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، جبکہ اس میں شدید ضعف نہ پایا جائے، جیسا کہ اس حدیث کا معاملہ ہے۔ 15ویں شعبان کی فضیلت سے متعلق ایک روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، جسے شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ نیز صحابی رسول حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ہے، جس کے متعلق علامہ بیہقی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ یہ ایک عمدہ مرسل روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن ابی العاص سے بھی اس کی فضیلت سے متعلق حدیث مروی ہے، جسے علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الاوقات میں نقل کیا ہے، اور اس کے محقق عدنان عبد الرحمن نے لکھا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ غرض یہ ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق اتنی احادیث ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ اس کی فضیلت سے متعلق کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، جہالت اور لا علمی پر مبنی ہے۔ اور جیسا کہ گزر چکا ہے کہ اس سلسلے کے بعض احادیث صحیح اور کچھ حسن ہے، بعض روایتوں کا ذوق بھی ہمیں تسلیم ہے، لیکن دیگر تائیدی روایتوں کی وجہ سے اس میں بھی قوت آ جاتی ہے، اور مجموعی طور پر ان سے 15ویں شعبان کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مشہور اہل حدیث عالم دین شیخ عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں یہ احادیث مجموعی اعتبار سے ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جن کا یہ خیال ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ ثابت نہیں ہے، اور علامہ عبید اللہ مبارک پوری لکھتے ہیں یہ تمام حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہے کہ 15 شعبان کی رات بڑی فضیلت کی رات ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہے، عام راتوں کی طرح نہیں ہے، لہذا اس سے غفلت برتنا مناسب نہیں، بلکہ مستحب ہے کہ عبادت اور ذکر اور فکر میں رات
گزار دی جائے۔ متعدد احادیث کے سلسلے شیخ البانی کی رائے گزر چکی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے شب برات سے متعلق احادیث کی صحت پر مکمل اطمینان ہے۔ چنانچہ چونکہ انہوں نے اس مسئلے پر بڑی چھان بین کی ہے، اس لیے وہ بڑے واضح انداز میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ 15 شعبان کی رات سے متعلق کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے یہ بات کہی ہے تو جلد بازی کا نتیجہ ہے، اور اس نے اس طرح سے احادیث کے طریقوں کی جستجو اور تحقیق نہیں کی ہے جس طرح کی تحقیق تمہارے سامنے ہے۔ ان حدیث کے ساتھ سلف کے عمل سے بھی اس رات کی فضیلت اور اہمیت کی تائید ہوتی ہے کہ وہ اس رات کو دیگر راتوں کے بالمقابل خصوصی اہمیت دیتے ہیں اور شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات کے متعلق بہت سی احادیث اور آثار مروی ہے اور سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ وہ اس رات میں نماز پڑھا کرتے تھے، لہذا اس رات میں تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے سلف کا عمل بطور نمونہ موجود ہے، اس میں اس کے لیے دلیل ہے، لہذا اس جیسے عمل کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ ابن الحاج مالکی سنت کے بڑے دل دادا اور بدعت سے سخت متنفر تھے، بلکہ اس سلسلے میں ان کے اندر ایک گنا شدت پائی جاتی تھی۔ المدخل کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور عوام کے درمیان رائج بدعات پر بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور دلائل سے ان کو رد کیا ہے۔ اس کتاب میں شب برات کی فضیلت اور اہمیت پر انہوں نے لکھا ہے، بلا شبہ یہ رات بڑی بابرکت اور اللہ کے یہاں بڑی عظمت والی ہے۔ ہمارے اسلاف اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اس کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لیتے، اور جب یہ رات آ جاتی تو وہ اس کی ملاقات اور اس کی حرمت اور عظمت کو بجا لانے کے لیے بالکل مستعد و تیار ہو جاتے، کیونکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ شاعر اللہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ حضرت خالد بن سعد ان بڑے درجے کے فقیہ اور محدث سے 70 صحابہ کرام کی دیدار کا شرف انہیں حاصل رہا ہے۔ اسی طرح مقبول شامی ایک جلیل القدر تابعی ہیں، اس دور کے علماء اور فقہاء آپ کی جلالت علمی کے معترف اور آپ کی شاگردی پر نازا تھے۔ حدیث کی کتابوں میں سینکڑوں حدیثیں ان کے واسطے سے منقول ہیں۔ خود شعبان کی فضیلت سے متعلق حدیث کے وہ راوی ہیں۔ یہ دونوں حضرات شعبان کی 15ویں رات کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اس میں خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ ان حضرات کے علاوہ دوسرے تابعین اور تبع تابعین کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ یہ اور بات ہے کہ تاریخ کے صفحات نے ان میں سے صرف چند افراد ہی کے نام کو محفوظ رکھا، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن الحاج مالکی کے حوالے سے نقل کیا جا چکا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ بڑی عظمت، اہمیت اور برکت کا حامل مہینہ ہے، برکت کا حامل مہینہ ہے، برکت کو لیے ہوئے یہ مہینہ ہے۔ اس پورے مہینے میں عبادت وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصی طور پر اس کی فضیلت کا مرکزی نقطہ 15ویں رات ہے، جس کی فضیلت کے سلسلے میں 10 صحابہ کرام سے حدیث منقول ہے، جن سے مجموعی طور پر اس رات کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، اور خود صحابہ کرام اور تابعین اعدام کے دور میں اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، بلکہ ہر دور میں اس امت کے فقہاء اور علماء کی یہاں اس رات میں ذکر، تلاوت، عبادت وغیرہ کا معمول رہا ہے، اور یہ عملی تواتر بذات خود ایک دلیل ہے، کیونکہ امت محمدیہ کا اجتماعی طور پر کسی چیز کو قبول یا رد کر دینا دین کے مجموعی مزاج سے موافقت اور عدم موافقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یقیناً یہ عملی تواتر اور تاریخی تسلسل اس لائق ہے کہ اس وجہ سے روایت بھی قبول کی جاتی ہیں جن کی راویوں میں کچھ کمزوری ہے، کیونکہ امت کا یہ باہمی تعامل اسے قوی سے قوی تر بنا دے گا۔ یہ خود ایک قوی سلسلے اسناد ہے کہ اس کے سامنے وہ سلسلے اسناد ہے جس میں محض ایک راوی ہو، جیسا کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں،
ایسے ہی جب امت کسی ضعیف حدیث کو قبول کر لیتی ہے تو صحیح قول کے مطابق اس ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ متواتر کے درجے میں ہو جاتا ہے کہ اس سے قطعی حکم کو بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس رات کو غنیمت جان کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات میں بیدار رہ کر حق تعالی شانو سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، زندگی جو معصیت میں گزر رہی ہے اس سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد و پیمان باندھے، رزق حلال طلب کرے، لیکن یہ خیال رہے کہ نفلی عبادتوں میں تنہائی افضل ہے۔ لہذا اس رات میں مساجد وغیرہ کے اندر اجتماعی عبادت مکروہ ہے، کیونکہ حق تعالی شانو نے نوافل کے ذریعے سے اپنے دربار میں خلوت اور تنہائی کا موقع فراہم کیا ہے۔ یہ اس ذات پاک کی طرف سے بندہ کے لیے ایک انعام ہے، لہذا اس خلوت کے موقع کو جلوت سے بدل دینا، انفرادی ملاقات کو جماعت کی شکل دے دینا اس انعام کی ناقدری ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی عبادت ہی منقول ہے اور سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ چند لمحے کی عبادت رات بھر کے اس عبادت سے بہتر ہے جس میں سنت کے خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ چنانچہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ شب برات میں کوئی اپنے گھر میں صرف ایک پارہ پڑے، یہ اس کے لیے مسجد میں پورا قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے۔ لہذا اس خیال کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ تنہا عبادت کرنے میں نیند آنے لگتی ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے اجتماعی نظم مناسب ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں مقدار اور سائنس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ وہاں اتباع سنت اور اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ جہاں بکثرت لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں شور و شغب سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، بھلا ایسے شور و شغب میں عبادت کے لیے مطلوب یکسوئی اور سکون کیسے میسر ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے شب بیداری کرنا تو رات کو ضائع کرنا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رات جشن اور تہوار منانے کی رات نہیں ہے اور نہ تو روحوں کے آنے کی رات ہے، لہذا عمدہ کھانے کا اہتمام کرنا، برادری اور فقیروں میں تقسیم کرنا، گھروں کو سجانا، چراغاں کرنا سب ناجائز اور ممنوع ہے، کیونکہ یہ سب ہندوانہ رسم و رواج کی نقل ہے جیسا وہ دیوالی کے موقع پر کیا کرتے ہیں۔ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث گرچہ ضعیف ہے لیکن بقول محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن آدمی کسی ماہر حدیث عالم نے اس حدیث کو موضوع نہیں کہا ہے، لہذا اس سے اس دن روزہ رکھنے کی ایک گناہ فرید معلوم ہوتی ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ 13، 14 یا 14، 15 تینوں دنوں میں روزہ رکھے جائے کہ ہر مہینے کے ان ایام میں روزہ رکھنے کی فضیلت صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کے اندر خوب نفلی عبادت تنہائیوں کے اندر خلوت میں جا کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 15ویں شعبان کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین اس ماہ شعبان کی برکت سے اور اس ماہ شعبان کی عبادتوں کی برکت سے اللہ ماہ مبارک جو رمضان مبارک آ رہا ہے اس کے اندر بھی خوب عبادت کرنے کی، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کر کے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔